یہ تھی وہ رات جب حسد نے زبان پائی، جب مدینہ کی خاموش گلیوں میں ایک نام ٹوٹے دلوں کی آگ بن کر پھیلنے لگا۔ بازاروں میں چہما گوئیاں تھیں، گھروں میں سرگوشیاں تھیں، اور ہر دروازے کے پیچھے حسد کی آگ سلگ رہی تھی۔ باتیں ایک ہی تھیں، لوگ اس کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کا پیغام ہمارے الفاظ کو کیوں شکست دیتا ہے؟ ہمارے نام کیوں متھم ہو گئے ہیں؟ پھر نفرت نے راستہ بنایا۔ ایک شخص نے کہا، اگر واقعی اسے روکنا چاہتے ہو تو مجھے وہ چیز لا دو جسے وہ چھوتا ہو، کوئی کنگھی، بال کا ایک ٹکڑا، میں باقی کر لوں گا۔ رات کے اندھیرے میں سودا طے ہو گیا۔ ایک لڑکا چپکے سے وہ چیز لے آیا، اور ایک ہاتھ نے گیلی کھجور کی چھال میں بال اور کنگھی لپیٹی، پھر گانٹھ پر گانٹھ باندھی، 11 گانٹھیں، ہر سانس حسد کی آگ سے بھری ہوئی۔ وہ گٹھڑی مدینہ کے کنارے ایک پرانے کنویں بیر زروان میں دفن کر دی گئی۔ سب کو یقین تھا کہ بات ہمیشہ راز رہے گی، کہ خاموشی ہمیشہ اندھیرے کی محافظ بنے گی۔ مگر جس خدا نے دلوں کے بھید پیدا کیے، وہی ان بھیدوں کا مالک بھی ہے۔ مدینہ، امن کا شہر، کھجوروں کی خوشبو، آذان کی بازگشت، بچوں کی کہکہا بھری دوڑیں، ہر چیز روشن۔ مگر ایک گھر کے اندر خاموش اندھیرا اتر رہا تھا۔ رسول اللہ ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ والے، صبر والے، محبت والے، مگر پچھلے دنوں جیسے تھکن کے پردے میں لپٹے رہنے لگے تھے۔ کبھی کوئی کام بھول جاتے، کبھی کہتے میں یہ کر چکا ہوں، مگر وہ نہ کیا ہوتا۔ یہ باتیں صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی نظر سے چھپی نہ رہیں۔ دن گزرے مگر جواب نہ آیا۔ پھر نبی نے وہی کیا جو ان کی سنت تھی، انہوں نے اللہ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک رات جب سکوت مدینہ پر پھیل گیا تھا، نبی نے عائشہ کو بتایا کہ انہیں خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا تھا، ایک پائنتی پر۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے، لبید ابن الاسم کی طرف سے، جو بنی زریق کا شخص ہے، کنگھی اور بال کے ذریعے، اور بتایا کہ وہ چیز کہاں ہے؟ بیر زروان ہے۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم نے علی، زبیر اور چند ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ مدینہ کی ٹھنڈی صبح میں وہ خاموش قدموں سے کنویں کی طرف بڑھے۔ کنواں پرانے سرخ پانی سے بھرا تھا، جیسے وقت نے اسے چھو لیا ہو۔ اندر سے وہ گٹھڑی نکالی گئی۔ سورہ فلک، سورہ ناس، ہر آیت کے ساتھ ایک گانٹھ کھلتی گئی، اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو آخری گانٹھ بھی کھل گئی اور بیماری بھی اتر گئی۔ گھر لوٹے تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے لوگوں کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شر پھیلے اور فتنے بڑھیں۔ یہی تو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنی پر معافی، ظلم پر صبر اور تکلیف پر تبسم۔ پھر وہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، رحمت کی ڈھالیں، رات اور انسانیت کے رب کی پناہ میں آنے والی آیات۔ سورہ الفلق، باہر کے شر سے حفاظت۔ سورہ الناس، اندر کے وسوسوں سے نجات۔ دنیا بھر کے گھروں میں آج تک یہ 2 صورتیں تلاوت ہوتی ہیں، بچوں کے لبوں پر، بوڑھوں کی زبان پر، مسافروں کے دلوں میں، اور سونے سے پہلے ہر مومن کی دعا میں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، آج بھی حسد زندہ ہے، بس چہرے بدل گئے۔ آج حسد انگلیوں کے اشاروں میں ہے، اسکرینوں کے پردوں میں ہے، تعریفوں کے پیچھے چھپی کڑواہٹ میں ہے، اور دلوں میں جلتے موازنوں میں ہے۔ مگر جو یہ 2 صورتیں پڑھ لے، وہ امان میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کہانی نے دل کو چھوا ہو تو اسے آگے بڑھائیں، تاکہ کوئی اور دل اس روشنی تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور روشنی کو بانٹتے رہیں۔